بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ آج لوگوں نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے مقام و مرتبے کو، رب کی شان کو، رب کی کبریائی کو، رب کی عظمت کو، رب کی جلالت کو نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ جل وعلا کے جو حقوق ہیں، جو رب کا مقام ہے، جو رب کی شان ہے، جو رب کے اوصاف ہیں، جو رب کی صفات ہیں، ان میں غیروں کو شریک کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے، بلند ہے ہر اس شرک سے جو مشرک رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اس بات کو اچھی طرح بخوبی سمجھ لیں کہ اگر کوئی مشرک رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے مقام و مرتبے کو، رب کی عظمت کو، رب کی جلالت کو، رب کی کبریائی کو، رب کی شان کو جانتا، رب کے مقام کو سمجھتا، تو وہ کبھی بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ وہ کبھی بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب غائبانہ مدد کے لیے کسی کو نہ پکارتا۔ وہ رب کو چھوڑ کر کبھی بھی یہ نہ پکارتا، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا رسول اللہ اغیثنا۔ کبھی بھی یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو چھوڑ کر رب کی مخلوق کو نہ پکارتے۔ اگر یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عظمت کو، رب کے مقام کو، رب کی شان کو، رب کی کبریائی کو جانتے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عزت کی قسم ہے کبھی بھی یہ لوگ درگاہوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، آستانوں پر جا کر امور عبادت قبروں والوں کے لیے سر انجام نہ دیتے۔ کبھی بھی یہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی کے سامنے تعظیمی سجدے نہ کرتے، کسی کے سامنے قیام نہ کرتے، کسی کے لیے نذر و نیاز نہ دیتے، کسی کے لیے جانور ذبح نہ کرتے، کسی کے لیے اعتکاف نہ کرتے، نہ ہی یہ قبروں کے طواف کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں رب ذوالجلال کی عظمت نہیں ہے، رب کی کبریائی نہیں ہے، رب کی معارفت نہیں ہے، رب کا تعارف نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لوگ قبروں والوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو کر ان کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر ماتھے رگڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا ولی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، تیرا محبوب ہے، اس نے بڑی محنتیں کی ہیں، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اللہ اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے، اس کے وسیلے سے، اس کی سفارش کے ذریعے الہی میری پکار سن لے، الہی میری حاجت مجھے عطا کر دے۔ کچھ تو ان قبر والوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور کچھ اس طرح پکارتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ رب کی عظمت کو نہیں جانتے، یہ رب کی کبریائی کو نہیں پہچانتے، یہ رب کے مقام و مرتبے سے نہیں واقف۔ اللہ جل وعلا
اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرما چکا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو میں قبول کروں گا، کیونکہ میں ہی قبول کرنے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو میری عطا سے، اگر کسی کو نہیں ملتا تو میرے روکنے سے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہی جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، مالک جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ الہی تیری بارگاہ میں کسی کی بزرگی، کسی کا مقام و مرتبہ، کسی کی شان و شوکت، کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا بنت اعملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بچی عمل کر لے، آج میں تیرے پاس موجود ہوں، مجھ سے پوچھ لے، مجھ سے میرا مال مانگ لے، لیکن کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ جب رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا میدان عدل قائم ہوگا، جب ہر شے کو تولا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر کسی کو ذرے برابر نیکی دکھلا دی جائے گی، اگر کوئی ذرہ برابر برائی لے کر آیا تو اسے دکھلا دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس روز اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، رب یہ ارشاد فرماتا ہے جس کی نیکیاں بھاری ہوئی وہ تو عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم بڑھ گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، وہ تو حاویہ میں جائے گا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں کیا خبر کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے مقام کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے اوصاف کو، اس کی صفات کو پہچانو، اور اللہ جل وعلا کے حقوق میں، رب کے مقام میں، رب کی شان میں، رب کے اوصاف میں غیروں کو شریک مت کرو، ورنہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگ اپنے اوپر ندامت کرتے ہوئے کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا دنیا میں۔ یعنی جو اوصاف، جو شان، جو مقام، جو کبریائی، جو جلالت، جو صفات، جو اوصاف رب کے لیے خاص اور مختص ہے، ان میں ہم نے تمہیں شریک کر ڈالا۔ اللہ المستعان۔